نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم۔ آقائے کل جہاں، شہنشاہ کل عالم، دولائے عرش، زینت فرش، حبیب کبریا، شہنشاہ لامکان، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس بارگاہ وچ بڑی محبت دے نال درود پاک پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی خدا کرے ساڑھے سب دے مولا دا نام ہمیشہ بلند روے۔ خدا کرے ساڑھے سب دے محبوب آقا، ساڑھی جان اور انشاءاللہ ساڑھے سب دا ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شان ہمیشہ بلند روے۔ اور مل کے دعا کرو کہ میرا مالک سانو ساریانو اور قیامت تک آون والی ساڑھی کل نسل نو نبی پاک دے نال پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، ہمیشہ دی طرح بڑا خوبصورت ماحول اور بڑی خوبصورت مسجد دے وچ تہاڈا ذکر محفل مصطفیٰ سے جانا میرا مالک سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا صدقہ قبول فرمائے۔ عزیز دوستو، ربیع الاول شریف دی بہار چل رہی ہے، گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدح بیان ہو رہی ہے۔ بڑا ہی خوبصورت موضوع ساڑھی گفتگو دا بندہ ناچیز نے چنا۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دی طرف آواں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی محبت ہی ایمان دی اصل ہے۔ آپ ہی محبت ہی ایمان دی اصل ہے۔ اگر ایمان دے اندر حضور دا عشق، حضور دی محبت اور میرے آقا دی چاہت نہیں تو سمجھو ایمان نامکمل ہے۔ اساں تکنا ہے کہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہمیشہ ہر وقت موجود رہندے سن، انہاں دا نبی پاک دے نال پیار دا عالم کی سی؟ یہی گفتگو ہونی ہے، اور اللہ اندے صدقے ہی سانو ساڑھی نسلانو سرکار نال محبت نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف فرما سن، اور حضور دی بارگاہ دے وچ ایک صحابی نے حاضر ہو کے عرض کی تھی، ذرا تکنا ان دا عشق اور ان دی محبت سرکار دے نال کی سی اور انعام کیڈی وڈی بارگاہ تو آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو کے انہیں بڑا لاڈلا جا ایک سوال حضور دی بارگاہ وچ رکھیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اٹھی کے گھر جاندے ہو، تسی اٹھی کے گھر جاندے ہو، حضور میریاں اکھاں اگے اندھیرا چھا جاندا ہے. ہائے 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 آقا تسی اٹھی کے گھر جاؤ، اکھیاں دے اگے اندھیرا چھا جاندا ہے اور میں اپنے آپ نو گمراہ تصور کر لینا. حضور جدوں میں سوچنا کہ میدان حشر ہوئے گا یا جنت دا مقام ہوئے گا، تسی سرکار نبیاں دے امام کتھے ہو سے وساں کتھے ہو سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولن، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ میں دساں گا میرے حبیب دے غلاموں تسی کتھے ہو سو. پوری دی پوری آیت رب نے اتاری، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. ترجمہ سنو، ترجمہ سن کے روح نو ٹھنڈ پہ جائے گی. اللہ پاک نے فرمایا جڑے میرے نبی اور میری بارگاہ دی معیت چھندے نے، میرے نبی اور میری بارگاہ دی معیت چھندے نے، انہاں واسطے میں ایسا انعام رکھیا ہے کہ جتھے میرے نبی حسن، جتھے میرے ولی حسن، جتھے صالحین حسن، جتھے شہید حسن، اوتھے ہی ہو حسن. اور وَحَسُنَا أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. رب کہہ رہا ہے کڈے چنگے ہو دوست نے جڑے میرے حبیب دے دوست نے. عزیز دوستو، زہ نصیبی سمجھ لو، اپنی زہ نصیبی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سانو محبت نصیب فرمائی اور میرے حضور دا عشق سانو نصیب فرمایا اور میرے آقا دا پیار نصیب فرمایا. میں سوچنا روئے زمین تے جتنے نبی میرے مالک نے بھیجے، جتنے نبی آئے، نہ ایڈا لجپال نبی کسے نو ملیا تے نہ ایہو جی دیوانی امت کسے نبی نو ملی، نہ ایسی دیوانی مستانی امت کسے نو ملی. صحابہ نے بھی انج جان واری جویں جان وارن دا حق سے یقین کر، جویں جان وارن. تسی بڑا خوبصورت جملہ کہہ رہے سو کہ امامت تے حضور نے خود کھڑا کر دیتا. میں کل ہی جمعے تے طبی اسکر آباد اے نکتہ عرض کر رہا سی کہ دیکھو نبی پاک دے نال عشق اور حضور دے نال محبت دا صحابہ دے امام دا کی حال سی. ایک فکرہ عام دنیا دے وچ پیش کیتا جا رہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال نماز دے اندر آ جائے، نعوذ باللہ نماز رد ہو جاندی ہے، نماز تواڈی ضائع ہو جاندی ہے. میں بخاری شریف دی حدیث عرض کرن لگیاں، اتے خود رسول اللہ نماز دے اندر آ گئے. دیکھو نماز رد ہوئی کہ نماز مکمل ہوئی. خود حضور تشریف لے آئے نماز دے اندر، خود میرے آقا تشریف لے آئے. ذرا توجہ نال سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار برادری دا ایک گھر سی، انہاں دا جھگڑا ہو گیا اور حضور صلح واسطے تشریف لے گئے. عصر دا وقت اور وقت عصر دا گزرنا شروع ہو گیا، حضور تشریف نہیں لے آئے. حضرت جناب ابو بکر صدیق نے تکیا کہ وقت گزری جا رہا ہے. جناب ابو بکر نے وقت گزرن دی وجہ تو امامت تے کھڑے ہو کے نماز عصر شروع کر دیتی. امام بخاری فرماندے، امام بخاری کوئی مائی دا لال رد کر سکدا ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ایمان دے اندر کی مقام رکھ دیئے. فرماندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دوران حضور تشریف لے آئے. جدو میرے آقا تشریف لے کے آئے، ان ذرا سننا عجیب ہی ماجرا ہویا اس مجلس دے اندر. امامت تے صحابہ کھڑے نہیں، اور صاحب نقیب علامہ صاحب حضور نبی پاک جاندے نہیں سن کہ میرے صحابی نماز دے وچ نے، انہاں دی نماز دے اندر میں نہ داخل ہوا. جاندے سن سرکار نہیں تا ول دسے ہے، لیکن قیامت تک آون والے نو دس چھڑے ہے حضور نے کہ نماز تو بھی افضل ادب مصطفیٰ اور حب مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، کیا بات ہے سرکار. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت شان رسالت زندہ، عظمت شان و رسالت. خود رسول اللہ سکھا رہے ہیں. امامت تے عصر دی نماز دے صحابہ کھڑے ہیں اور امام ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ دے اندر داخل ہوئے. اور صحابہ نے جدوں ویکھیا کہ مصطفیٰ آ گئے،
ہتھاں دے پٹھے ہاتھ مارنے شروع کر دیتے صحابہ نے، ہاتھ مارنے شروع کیتے، دیکھیا صف در صف حضور اندر داخل ہوندے جا رہے ہیں۔ حضرت انس فرما دین، حضرت انس فرما دین اگر میں کدی ڈھونڈنا ہوندا کہ مدینے وچ حضور کیڑی جاتے نے تے مدینے دے وڈے چوک وچ جا کے میں ٹھنڈی ساہ لیندا جدوں خوشبوواں دے ہلے آ رہے ہوندے مصطفیٰ اودے موجود ہوندے سن۔ جہان سارا تو پھر لے بھاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی، اور حضور دے در جے آ کوئی در مل کے حضور دے در جے آ کوئی در تینوں کتے دوسرا نہ مل سی، حضور دے در جے آ کوئی در تینوں کتے دوسرا نہ مل سی۔ صحابہ نے صفحہ چھوڑ دے گئے صحابہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشبو جناب ابو بکر صدیق نو گئی۔ ہن ذرا غور کریا جے، بخاری شریف دی متفق علیہ حدیث میں عرض کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھیا کہ مصطفیٰ آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قدم پیچھے کرنے شروع کر دیتے مسلح تو، حضور نے باں تو پھڑیا تے پھر اگے کھڑا کر دیتا، باں تو پھڑ کے پھر اگے کھڑا کر دیتا۔ جناب ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ کھڑے کیتے ہوتے آسمان دی طرف، اور پھر قدم پیچھے ہولی ہولی چانے شروع کر دیتے۔ حضور نے بازو تو پکڑیا تے پھر امامت نے مسلح تے کھڑا کر دیتا۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑے کیتے تے پھر پیچھے آ گئے۔ کائنات دی ایک کلی نماز ہے جن دی 2 رکعتاں ایک امام تے 2 ایک نے پڑھائیاں نے۔ حضور نے نماز مکمل کی تھی، اور مکمل کر کے سرکار نے کیا ابو بکر میں جو تینوں اگے کھڑا پہ کردہ تو پیچھے کیوں آدھا سے؟ سنو جواب دیوانے دا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ما کانا لی ابن ابی قحافہ این یحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حضور ابی قحافہ دے بیٹے دی جرت نہیں کہ مصطفیٰ پیچھے امنتے ہو اگے کھڑا ہو جائے۔ یہ ساڑی مجال نہیں ہے۔ ویکھو عزیز دوستو، ایمان دے اندر حضور دا عشق اگر پکا سچا ہے انشاءاللہ تے ایمان مکمل ہے۔ اگر حضور دی محبت نہیں تے ایمان نیرا کوڑے دا ڈھیرے۔ اگر حضور دی محبت ہے الحمدللہ ساڑا ایمان بھی مکمل ہے، ساڑا عشق بھی مکمل ہے۔ ہن دیکھو صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہوندے سن، او کنج فدا ہوندے سن مصطفیٰ کریم تے، کنج حضور تو واری واری جامن آستے ہر وقت۔ دیکھو میرے ابو بکر صدیق نو پوچھا گیا کہ تو انہوں بہترین کام کی لگتا ہے؟ کام انہوں نے فرمایا میں نے بہترین کام لگتا ہے حضور نو تک دے رہنا، حضور نو تک دے رہنا۔ اور یاد رکھو مولانا روم دا ایک شعر ہے کہ عاشقاں رشد مدرس حسن دوست دفتر و درس و کتاب شعر ہوئے ہوست۔ وہ فرما دیں عاشقاں دا مدرسہ، عاشقاں دا قبلہ، عاشقاں دا درس صرف یار دا مکھڑا ہوندا، کچھ نہیں ہوندا۔ دیکھو مثال حضرت بلال حبشی دی، جو حضور ٹر گئے بلال حبشی دا مدینے رہنا محال ہو گیا سی، مدینے رہنا محال ہو گیا سی۔ اور آپ دی حالت عالم سی کہ جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مزار نو ویکھ دے سن چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر جاندے سن۔ پیر محمد کرم شاہ فرما دے حضرت بلال دیوانہ وار نکل گئے، نہ کھانے دا چیتا، نہ پینے دا چیتا، نہ بھوک دا چیتا، نہ دھوپ دا چیتا، نہ چھاں دا چیتا۔ اور شام دے بازاراں وچ پھر رہے، حالت زار ہوئی، خواب وچ حضور مل پئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا بلال حبشی ساڑی کدی یاد نہیں آئی؟ ہائے 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 کدی ساڑی یاد نہیں؟ کیوں ساتھ دور ہے؟ حضرت بلال حبشی دی آنکھ کھلی اور دوڑ پہ مدینے دی طرف منہ لا کے، اور اس طرح مدینہ پہنچے او سفر جڑا سواریاں تے نہ ہوندا بلال نے اپنی ٹنگاں تے کر چھوڑیا۔ وجہ کی سی؟ وجہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں،
تھانوں اللہ لے کے جائے مدینے تو جدا ہونا خدا دی قسم بڑا اوکھا ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے مل کے میری الفت مدینے سے اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا جینا اور مرنا مدینے میں ہے میں مدینے کے جڑا چاہتا ہے مدینے مرنا میرا جینا میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا جینا اور مرنا مدینے صابر بھائی کلام لکھیا شاعر نے اور کمال کر چھوڑی عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لطیف لائن عرض کر دیں ماں مشاہد صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ جڑ کے آئے کہ حضور مکے نماز پڑھو تے ڈبل ثواب ہے مدینے پڑھو تے ادھا ہے حضور اساں پھر مکے رویے کہ مدینے رہیے حضور نے ہاتھ چاہ کے دعا کی تھی کہ میرے مالک جو برکت مکے دے وہ مدینے وچ ڈبل فرما دے جو برکت مکے دے اندر ہے وہ مدینے وچ ڈبل فرما دے اور یقین کرو تسی جا کے دیکھو مدینہ ایسی بستی ہے جتھے دل توڑے نہیں دل جوڑے جاندے نہیں اور عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے مل کے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے ہے ایمان مضبوط ہوئے گا ہی میرے حضور دے صدقے اور ایمان مکمل ہوئے گا ہی میرے سرکار دے صدقے اس واسطے ساڑی زندگی ناقص ہے اسا قدم قدم تے اچڑے بول بولن والے لوگ ہیں صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے دنیا دا دستور ہے اتھے جرم من لو سزا ہے محبوب کریم دی بارگاہ اور عرش عظیم دی بارگاہ دا اصول ہے جرم من لو تے جزائے جزا ہے جزائے جزا اس واسطے میرے حضور دے نال وفا اور محبت پریکٹیکل اپنی زندگی دے وچ پیشش کرو ان دی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈیاں بتیاں نعرے میں اکثر ہر محفل تے عرض کرنا ہے ساڑا شوق ہے نگاہ مصطفیٰ دے وچ آون واسطے حضور دی چاکری ضروری ہے ان دی وجہ کی ہے کہ مصطفیٰ واحد صلی اللہ علیہ وسلم و آقا نے جڑے سینے لاون پھر جدا نہیں کرتے پھر جدا حضور نہیں کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما دیں کہ میری ماں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اتنا غصے ہوئے کہ میں غم زدہ ہو کے اور حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرا بڑا برا حال ہے حضور نے فرمایا کیوں کیا جی ماں برا کہندی جناب نو تے میرے جسم اور لوں میں چک لگ جاندی ہے حضور کو کرم بخشی فرماؤ دعا فرماؤ کہ رب میری ماں نو ہدایت دے دے سنو حضور نے ہاتھ اٹھا کے کیا میرے مالک
ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت بخش کے اسلام دی روشنی نال نواز دے. حضرت ابو ہریرہ نے جو ہی آمین کیا حضور دے گھٹنیاں تے بوسہ دے کے کیا سرکار مینوں اجازت ہے؟ اجازت ہے. ابو ہریرہ دوڑ پہ اور راہ جاندے کسے پوچھا دوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ کیا آج میں تکنا چاہنا گھر پہلے میں پہنچنا کہ میرے مصطفیٰ دی دعا جاندی. تیری رحمتوں کا دریا تے گھر پہلے کنے جانا سی؟ یقیناً میرے حضور دی دعا نے جانا سی. دروازے تے دستک دیتی دروازہ کھلیا تے ماں دے چہرے تے نور دی روشنی منور سی. تیری رحمتوں کا دریا اور سریام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے اور میرا کام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے. فکرہ سنیں اور اپنے ایمان نو تازہ کرنا. خلیفہ ہارون الرشید دی نسل دے وچ ایک شہزادہ حاضر ہویا مسجد نبوی دے اندر. امام مالک اس وقت تشریف فرما سن اور درس حدیث امام مالک دیندے سن. شہزادے نے حاضر ہو کے امام مالک نے پوچھا حضرت دعا منگن دا وال دسو کہ کعبے والے ہاتھ کر کے منگا کہ گنبد خضرا دے مکی بھی حضور دی بارگاہ چ منگا. امام مالک دا ٹھنڈا جا جواب. آپ نے فرمایا حضور دی طرف کر کے منگ ان دی وجہ ہے تیرے تے میرے باپ آدم دی بھی تا انہاں دے صدقے سنیجی سی. سر عرش بات تیری سر حشر نام تیرا مل کے کہیں بات چل رہی ہے اور کہیں نام چل رہا ہے کہیں بات رہی ہے کہیں نام. اے دیوانہ تانوں اے دعا دے گا اللہ تعالیٰ ساڑی نسلاں وچ بھی حضور دا پیار پیدا کرے ساڑے عملاں وچ میرے مصطفیٰ دا شوق پیدا کرے. پریکٹیکل لائف دے وچ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن لگ جائیے. ان دی وجہ یہ ہے خدا دی قسم حضور تو سوا داد رسی کرنے والا نہ ایتھے کوئی ہونا جتنا اگے کوئی ہونا. حضور تو سوا کوئی نہیں. حضرت عمر بن خطاب تو روایت ہے کہ مسجد نبوی دے اندر اسی بیٹھے دروازے تے ایک چلی درویشنی مائی انہیں آ کے حضور نے بلایا. سرکار اٹھے تے صحابہ سارے کھڑے ہو گئے. ایک نکتہ عرض کر دے وہاں جدو صحابہ سارے کھڑے ہوئے حضور نے فرمایا بہ جاؤ. آپ نے فرمایا جیڑا تصور کرے کہ میں جاواں تے لوگ کھڑے ہو جاواں وہ پکا جہنمی ہے. حضور نے فرمایا لوگ تانوں عزت دیون ایک الگ معاملہ ہے تسی تصور ذہن دے وچ بات لے کے نہیں آنی. حضور تشریف لے گئے گفتگو ہوندی رہی اور مائی دیاں گلاں سن کے سرکار جدوں واپس آئے پسینے نال برا حال حضور دا. حضرت عمر نے کیا حضور اپنا حال دیکھو کنا ماڑا ہو گیا. دھوپ دی شدت اور پسینے نال حضور برا حال ہے. حضور تک کملی چلی ہوندی کوئی نہیں سندا. حضور دے چہرے تے تبسم آیا. حضور نے فرمایا عمر بن خطاب جو ہوندی میں بھی نہ سن سا تو پھر کون سنے گا. آیا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. اے حضور دا ہی صدقہ ہے ساری کمال. صاحب نقیب کہہ کے گئے گل بڑی پیاری سی کہ بنی اسرائیل دے نبی دعا کرنا گئے حشر دے دن کہ ہائے اسی بھی امت مصطفیٰ دے وچ ہوندے جویں اے راکھی امتیاں دے کردا ایویں کون کردا ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں. مل کے دعا کرو اللہ تہانوں مینوں
سانو سب نو ایمان دی سچی دولت نصیب فرمائے میں ایک ذکر کرانگا اور میرے نال تسی ذکر انج کرنا ہے کہ دل تے ضرب دینی ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضور فرما دیں کہ میرے رب نے فرمایا جن دی زبان تے آخری لفظ اے ہوئے لا الہ الا اللہ میرے حضور فرما دیں رب کہندہ ہے انہوں لوڑ نہیں عملہ دی وہ ویسے ہی بخشایا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کے درود پاک سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بڑا ہی پیارا فکرہ جو توانو ساری زندگی بھولے گا نہیں حضرت واصف علی واصف دا ایک فکرہ میں ہر محفل دی نظر کر رہے ہیں وہ کہندے ہیں جدو درود پڑھدے کب کبھی تاری ہو جاوے اکھاں نم ہو جاون سمجھنا رسول اللہ دی طرف جواب آ گیا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ توڑا میرا سب دا حاضر ہونا قبول فرمائے اور مل کے سلام حضور دی بارگاہ وچ پیش کرو کھڑے ہو جاؤ